السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ بھارت سے دوسرا بڑا سیلابی ریلا دریائے چناب میں جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں ہیڈ مرالہ کے مقام پہ۔ وہاں پہ اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ معاملہ صرف چناب کا نہیں ہے، ستلج میں بھی بھارت کی جانب سے مزید پانی جو ہے وہ چھوڑا گیا ہے۔ اونچے درجے کا سیلاب ہے، یہ بھارت نے ستلج کے حوالے سے پاکستان کو کنفرم بھی کر دیا ہے، اور یہ جو سیلابی پانی ہے، سیلابی ریلا ہے، یہ سندھ میں بھی داخل ہونے جا رہا ہے۔ 13,26,000 ایکڑ جو فصلیں ہیں وہ دریا برد ہو گئی ہیں، وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ یعنی کہ اس وقت یہ کہا جائے کہ آنے والے وقتوں میں پوسٹ سیلاب جو مشکلات ہوں گی وہ خوراک کے حوالے سے ہو رہی ہوں گی، اور ہمیں ابھی سے یہ سمجھ لگ رہی ہے کہ بہت زیادہ قیمتیں بڑھ سکتی ہیں سبزیوں کی، پھلوں کی، چاول کی جو فصل ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اس کے اندر۔ دوسرا، اگر ہم بات کریں تو ایک الرٹ جاری کیا گیا ہے، ہیلتھ الرٹ، کہ بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے۔ سیلابی صورتحال پہ بات کریں گے، اس کے علاوہ سیاسی صورتحال ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کچھ بیانات دیے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی آج کہہ دیا کہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے، چاہے وہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ہو یا صدارتی نظام کے حوالے سے ہو، اس پہ بھی بات کریں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ملک میں تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے گا، 5 سے 10 سال کی بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہوگا بھی آئین کے مطابق۔ وہ کیسے آئین کے مطابق ہوگا؟ بانی پی ٹی آئی کے جو بھانجے ہیں ان کو آج ضمانت بھی مل گئی ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ رانا صاحب، سب سے پہلے گنڈا پور صاحب نے جو باتیں کی تھیں، کل بھی ہم نے دیکھا، گزشتہ روز بھی کچھ تردید آئی اس کی، اور آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی تردید کر دی ہے۔ یہ علی امین صاحب کو ہوا کیا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف پھر کہاں پہ کھڑی ہے؟ اگر علی امین صاحب ایک طرف ہیں جو چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے، پوری پارٹی دوسری طرف کھڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ آباد۔ ایک چیز آج میری اس پروگرام میں نوٹ کر لیجئے گا جی، علی امین گنڈا پور اکیلے کھڑے، اچھا، بہت جلد آپ کو یہ بات نظر آ جائے گی۔ آج کے دن یہ میں ایکسکلوسیو سٹوری دے رہا ہوں، میں نے رکھی ہوئی تھی یہ سٹوری کے، اس سٹوری کو کریں گے۔ آج کے دن اس بات کی تصدیق تحریک انصاف کے ایک ذمہ دار نے خود کی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہ تحریک انصاف کے پی کے اندر اکثریت نے باقاعدہ لکھ کر دیا ہے کہ علی امین گنڈا پور تحریک انصاف کا وجود جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں کے پی کے اندر۔ جس پر آج جنید زادہ صاحب، جنید اکبر صاحب جو ہے، انہوں نے کہہ بھی دیا، وہ صدر ہیں کے پی کے، جی جی، اور انہوں نے واضح کہا ہے کہ اس سے تحریک انصاف کو نقصان ہوا ہے، ہمارا ووٹ بینک ختم ہو رہا ہے۔ آپ غور کریں، علی امین گنڈا پور یہ ضرور کر دیتے ہیں، کبھی ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں میری خان سے ملاقات کرائیں، کبھی سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں میری خان سے ملاقات کرائیں۔ کیا وہ بریسٹر گوہر سے کمزور ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا وہ باقی جو جاتے ہیں ملاقات کرنے والے ہیں ان سے کمزور ہیں؟ علی امین گنڈا پور جس دن ملاقات کرنا چاہیں گے، جس دن چاہیں گے، ان کے جو روٹس ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کر لیں گے، وہ بانی تحریک انصاف سے مل لیں گے۔ اب انہیں یہ پتا ہے کہ جس دن میں بانی تحریک انصاف کے ساتھ مل کے آیا تو میں کس کس چیز کی وضاحت دوں گا۔ 4 کام بانی تحریک انصاف انہوں نے کہے تھے، ٹھیک ہے، چاروں میں سے ایک کام بھی ابھی تک وہ نہیں کر سکے۔ 4 کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کر سکے۔ میرے پاس جو اطلاع ہے، اب آخری ایک چیز ہے جو ایک کے پی کے اندر پشاور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جس جلسے کو روکنے کے لیے کہا گیا کہ جناب نہ کرے سیلاب کا مسئلہ، کہ پشاور میں سیلاب نہیں ہے۔ اچھا، اب جلسہ تو کریں نا، جہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہے وہ ہوگا۔ اس جلسے کے بعد ہر صورت میں بلایا جائے گا اسے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ پھر بھی نہیں آتے، اور آپ نے آج غور کیا ہوگا کہ آج کے دن علی امین گنڈا پور کا کوئی بیان نہیں آیا، ہاں جی، آج کے دن علی امین گنڈا پور صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی، ہاں جی۔ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ کل شام کو بڑا سخت میسیج ان تک پہنچ چکا تھا، اچھا، جسے سرکولیٹ تو نہیں کیا گیا، اور ان کے ارد گرد کے لوگوں نے بتا دیا تھا کہ آپ گیم کس کی کر رہے ہیں،
آپ یہ جو بیانیہ جاری کر رہے ہیں یہ کس کا ہے؟ ٹھیک ہے. اور آج سے پہلے جو ثاقب بشیر صاحب کہتے تھے کہ 1.5-2 سال میں انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کے بھائی کے جو استعفے گئے تھے جی وہ انہوں نے کہا جی فوٹو کاپی آئی ہیں. ہاں جی وہ منظور نہیں ہوئے. منظور نہیں, ان کو فوٹو کاپی آئی ہیں. بھائی جب سب جا کے خود دے رہے ہیں, جب ثناء اللہ مستی خیل خود کہہ رہے ہیں کہ جناب استعفیٰ اسمبلی کا بھی لے لیں, جب یہ جنید بھی اکبر بھی یہی بات کہہ رہے ہیں, قائمہ کمیٹیاں کیا ہیں, سب یہ بات کہہ رہے ہیں, تو کیا وہ بندہ جس شخص نے استعفیٰ بھیجا اسے یہ نہیں پتا کہ فوٹو کاپی نہیں بھیجتے؟ وہ یار یہ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی تھی, آپ نے کوئی پرچون والی دکان پہ بھیجنی تھی. تو میرے پاس جو اطلاع ہے کہ اس پہ بڑا شدید غم و غصہ ہے. اچھا. لیکن چونکہ پارٹی کا معاملہ ہے اسے ابھی ظاہر نہیں کیا جا رہا, بالکل ابھی اسے سامنے نہیں لایا جا رہا, لیکن یہ فیصلہ میں آپ کو پھر خبر دے رہا ہوں یہ ہو چکا ہے, اور آپ اس فیصلے کے رزلٹ جو ہے بہت جلد آتے ہوئے دیکھیں. ٹھیک ہے, لیکن ران صاحب دوسری طرف آج ضمانت بھی ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی کے بھانجے کی, یہ کیا وجہ ہے کہ کیس اتنا کمزور تھا کہ جو ہے اتنی جلدی ضمانت مل گئی, یا کوئی پس پردہ معاملہ تھا؟ کیس کے اتنا تگڑا سی منگال تو سونا ذرا جو ایک کمزور سی بات اتنی سی ہے. ایک تو انٹرنیشنل پریشر بنا تھا. اچھا. اس بچے کے لیے جو ایک ایتھلیٹ تھا اور ایک انٹرنیشنل سپورٹس مین تھا, اس کے لیے آپ غور کریں کہ کہاں پہ کس انٹرنیشنل میڈیا میں اس کے حوالے سے نہیں چھپا. اس کے بعد آج جب لاہور میں سماعت ہوئی تو جب انہوں نے کیا اس سے اس نے کہ ڈنڈا, اچھا ڈنڈے رکھے ہوئے ہیں, 40-50 رکھے ہیں, کوئی اگے ایک تھڑتے پہ پا دینا, ایک ثاقب بشیر تھا پا دینا, ایک اور سدا میٹھتے پا دینا, تو ڈنڈے رکھے ہیں 15 سے ڈنڈا ہے جو اچھا برآمد کر لیا. انہوں نے کہا جی آپ کو کچھ ڈاکومنٹس دیے تھے جو انہوں نے دیے تھے کہ تصدیق کریں یہ کہاں پہ, تو آگے انہوں نے کہا جناب بارش ہو رہی تھی. بھائی یہ کیا بات ہوئی, بارش ہو رہی, سر گیلے ہو جاتا تو کیسے سارا اتنے دستاویزات لے جاتے, اتنا ثبوت ہے. انہوں نے اس طرح لے کے جانا تھا جناب لے چلتے ہیں, اور بھائی ایک ٹیلی فون ہے, آپ کا پولیس کا نظام ہے, آپ 1 منٹ میں چیک کر لیتے ہیں سب کچھ. اچھا یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اس کی بیل ہو گئی. ہاں جی ہو گئی. اچھا اس کی بیل ہونا 100% تھی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جن لوگوں نے اسمبلیوں میں تقریر کی, جن لوگوں نے ٹویٹ کیے, جنہوں نے کہا کہ اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں, بلکہ مزے والی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے سینئر, ہم تو جونیئر ہیں نا سیکھنے کے مرحلے میں ہیں, بہت سے سینئر لوگوں نے کئی ایسی تصاویر جاری کر دی, کہہ دیا جناب یہ 9 مئی کو ادھر جا رہا تھا. حالانکہ اس تصویر کی بات میں ہم نے یہ پروگرام میں کہا یہ تصویر کانے والے جلسے کی ہے, بات کی تھی. ٹھیک ہے, اور جس دن یہ واقع ہوئے تھے اس کا اچھا ایک تو اس لیے بھی بری ہو گیا, میں آپ کو بتا دوں یہ MNA نہیں ہے, یہ MPA نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے, یہ بری ہو گیا ہے. اگر یہ MPA یا اس کا سیاست پہ یا امیدوار ہوتا ہے, یہ 5% بھی اس کا تعلق ہوتا, تو یہ آج جو اس کی بیل جو ہے نا وہ پھر اگے تو اگے بیل کینسل کرنا اور کرنا تو تاریخ ڈالنا. ہم فیصلے کے بعد بول رہے ہیں, فیصلے سے پہلے ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. اسلام آباد میں بھی ثاقب بشیر صاحب نے بہت کچھ کروایا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں فل کورٹ میٹنگ, اسلام آباد میں بیٹھ کے رات کو لکھتے ہیں صبح ہو جاتا ہے, یہ بھی کچھ ایسے لوگوں میں ہے. ہاں جی ہاں جی, ان کو بھی خبر ہوتی ہے ساری. فل کورٹ میٹنگ ہوئی. ثاقب صاحب کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ نئے ایک طرف ہیں, پرانے ایک طرف ہیں, یہ کیا فیصلے آج ادھر ہوئے ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک جو ہے وہ پہنچے ہیں. یہ واضح ایک تقسیم جو ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. 5 ججز جو پرانے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ایک طرف, اور 6 ججز جو ٹرانسفر ججز بھی ہیں, نئے ججز بھی ہیں, ان میں ایک جسٹس ارباب محمد طاہر ہیں, تو ان کی جو ووٹ تھا وہ الگ تھا. 2 قسم کے معاملات تھے جہاں پہ یہ اختلاف سامنے آیا. ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ ہائی کورٹ نے کیسے چلنا ہے, انتظامی معاملات اس کے کیسے ہوں گے. ایک سروس رولز تھے جو ملازمین اور افسران جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے, تو ان دونوں پہ جو ہے وہ کنسنسس نہیں ہو سکا. پھر 5-6 سے فیصلہ ہوا, مطلب 6 نے یہ اس کی منظوری دی اور 5 نے اس کی مخالفت کی. تو یہ ایک واضح ہمیں تقسیم جو ہے وہ نظر آئی. آج کی جو میٹنگ تھی اس میٹنگ میں جب یہ رولز پیش کیے گئے, 602 صفحات کے پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز تھے, تو اس میں ایک جج صاحب نے یہ بھی رائے دی, ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ 10-12 دن کے لیے اس کو ڈیلے کر دیں اور اس میں کوئی مشاورت کر لی جائے, آراء لے لی جائیں, مختلف تجاویز سامنے آ جائیں گی, لیکن وہ جو ان کی استدعا تھی مسترد کر دی گئی. اسی طرح آپ کو پتا ہوگا کل ہم نے بات کی تھی کہ جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان, انہوں 2 ججز نے خط لکھا ہے, اور ان خطوط میں یہ تھا کہ آپ
ایجنڈے میں ترمیم کر لیں. 4 قسم کی ایجنڈا آئٹمز تھے وہ تو آج ڈسکس ہو گئے, لیکن ترمیم کر لیں تو وہ جو ترمیم والا معاملہ تھا وہ بھی 6 ججز نے اکثریتی ووٹ کے ساتھ مسترد کر دیا, اور اس طرح 35 منٹ کی یہ میٹنگ تھی. اس کے بعد جو وہ میٹنگ ختم ہو گئی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک تقسیم کا تاثر, یہ ہمیں توقع تھی کہ شاید وہاں پہ ڈسکشن ہو, بحث مباحثہ ہو, آپس میں کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے, وہ بظاہر جو ہے وہ نظر نہیں آیا. اور اس کے بعد یہ میٹنگ جو ہے وہ اب ختم ہوگی. اب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز اور جو باقی دوسرے سروس رولز ہیں وہ بھی, اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بلڈنگ ہے اس پہ اربوں روپے لگے ہیں, اس میں بہت زیادہ نقائص سامنے آ رہے ہیں. ریڈ زون میں یہ بلڈنگ بنی, وہ بلڈنگ والا معاملہ حکومت کو بھیجا گیا ہے کہ آپ اس معاملے میں تحقیقات کریں, اور جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف حکومت جو ہے وہ کارروائی بھی کر سکتی ہے. یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹیپ ویلکم بیک جی. صوبوں کے حوالے سے بہت زیادہ بات چیت ہو رہی تھی, اور اسی دوران علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 2 مزید باتیں کر دی ہیں. ایک, انہوں نے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بات کی جو ان کی پارٹی آن نہیں کر رہی ہے, ساتھ ہی انہوں نے صدارتی نظام کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی ہے, اور اس کو بھی ابھی تک پارٹی آن نہیں کر رہی ہے. ایک جانب سیلابی صورتحال ہے, دوسری جانب ہم دہشت گردی کے واقعات دیکھ رہے ہیں, اور پھر کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پہلے فیصل واڈا صاحب کی جانب سے کچھ باتیں سامنے آئیں, اب علی امین صاحب بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں, اور پارٹی ان کی آن نہیں کر رہی. یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا سیلاب سے نمٹنے کے بعد جب صورتحال نارمل ہو جائے گی اس کے بعد ہم کچھ بڑی تبدیلیاں دیکھ رہے ہوں گے؟ اس ساری صورتحال پر ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب. درانی صاحب السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر, اچانک سے علی امین گنڈا پور صاحب نے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بھی بیان دے دیا, انہوں نے صدارتی نظام کے حق میں بھی بات کر دی, صوبوں کے حق میں بھی انہوں نے بات کر دی, پارٹی کچھ بھی آن کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ معاملات کیا ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں تک سوال ہے نا کالا باغ ڈیم کا, تو علی امین صاحب کا تعلق جنوبی اضلاع سے ہے, اور کے پی کے جنوبی اضلاع میں ہمیشہ یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. ان کے لاکھوں ایکڑ اس کی وجہ سے سیراب ہو سکتے ہیں, تو یہ ان کی ایک علاقائی کمپلشن بھی ہے اور وہاں کے علاقے کی ضرورت بھی ہے. لیکن اس کا جو پروسیس ہے بننے کا, اوبویسلی وہ بیان دینے سے وہ پروسیس تو پورا نہیں ہوتا. تو میرا خیال یہ ہے کہ پارٹی کا جو اس کے اوپر ان کے ری ایکشن ہے, وہ بس پارٹی والے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈسٹرکٹ کی جو میں رہنے والے جو ہے وہ اپنی پارٹی کے دوسرے علاقوں پہ رہنے والوں کے خلاف اس لیے بات کریں کہ وہ رائے نہ دیں. تو یہ بہرحال لیکن ان کا انٹرنل معاملہ ہے, اور باقی جن ایشوز پہ انہوں نے بات کی ہے وہ ان کی رائے ہے, اور انہوں نے کہا بھی یہی ہے کہ یہ میری رائے ہے. تو رائے رکھنے کا تو ہر ایک کو حق ہے, لیکن یہ جو ساری اس وقت کی صورتحال بنی ہوئی ہے ملک کے اندر, ایک جو ہے کشتی چل رہی ہے نون کے اندر, ایک چل رہی ہے پی ٹی آئی, مطلب حکومت اور اپوزیشن جو ہے محمود و ایاز ایک ہی کھڑے ہو گئے, ایک ہی صف میں, اور اب ایک سے ہی حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت کا جو پورا جمہوری نظام ہے وہ خود جو ہے بہت بڑے چیلنجز کا شکار ہے جس دن سے یہ نظام قائم ہوا ہے, اور وہ چیلنجز وقت کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے بنیادی وجہ عوام کے ایلیمنٹ کا اس میں سے مسنگ ہونا جو ہے وہی اس نظام کی کمزوری اور اس نظام کے اندر جو ایک عدم استحکام ہے اس کا سبب بن رہا ہے. اور جو اس وقت کے حکمران ہیں وہ نہیں سمجھ رہے, ان کے لیے عوام ترجیح نہیں ہے, ان کے لیے اقتدار میں رہنا ترجیح ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ترجیح یہ ہے کہ وہ اقتدار میں بھی رہیں اور اقتدار کے پرکس کو بھی اپنے لیے بڑھائیں, اور اقتدار میں ڈیلیور کرنا ان کا ایشو نہیں ہے. تو اب ڈیلیوری جو ہے وہ ایک بہت بڑا ریکوائرمنٹ تو ہے, اور اب اس فلڈ نے تو اس کی ضرورت اور گورننس کی بہتری کو جو ہے وہ اور ڈیمانڈ بنا دی ہے. اب تو یہ حال ہے کہ جی وزیر اعظم بھی دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی اگلے سال 20 سے 30% زیادہ ہو گیا برسات, لیکن پچھلے سال بھی کچھ نہیں کیا, اس سے پچھلے سال بھی کچھ نہیں کیا, اس سے پچھلے سال بھی کچھ نہیں کیا, تو اس کا مطلب اگلے سال بھی کچھ نہیں کریں گے. تو یہ تو نہیں حکومتوں کا کام ہوتا کہ وہ صرف قوم کو ڈرائیں, اور جب کوئی آفت آ جائے تو اس کو خبردار
नामा पढ़ें कि जी अब ये इतने पानी आ गया, इतना पानी आ गया, इतने लोग डूब गए, इतने लोग जो है उसमें शहीद हो गए, और ना दहशतगर्दी को कंट्रोल कर रहे हैं, ना जो, और ये वो क्लाइमेट चेंज है जिस पे पिछले 10 साल से जो है मुसलसल बातें हो रही हैं, और पिछले 5 और 3-4 साल से तो बिल्कुल इसकी क्लियर कट वो मौजूद थी सारी इंडिकेशंस, लेकिन फिर भी कोई तैयारी नहीं है। अब क्या कहें ऐसे हुक्मरानों। अच्छा दुरानी साहब, सैलाब गुजर जाएगा, सैलाब के बाद आप एक तो महंगाई का सैलाब है जो बड़ी शिद्दत के साथ आना है, और दूसरा कुछ सियासी सैलाब भी आपको नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है? हाँ, सियासी सैलाब जो है, देखें ये जो सैलाब, जंगें और सैलाब जो है ना, वो सियासी जंगों और जो सियासी सैलाब होते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त अवाम पे जो अब आने वाला वक्त मुझे नजर आ रहा है वो बहुत ही तकलीफ दे और मुश्किल है। आज आप देखें गंदम कितने मन कराची में बिक रही है, और कितने रुपए मन जो है वो पिंडी और पिशावर में बिक रही है, मुल्क में बिक रही है। चीनी का इन्होंने क्या हाल बना दिया है। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब मुल्क पे कोई काबिज लोग हुक्मरान हैं, और वो मुल्क की हर चीज को जो है वो अवाम की पहुंच से दूर कर रहे हैं। एक पार्टी के रहनुमा जो है वो फ्लड पे ब्रीफिंग लेते हैं तो उसके बाद हंसती भी उनकी फोटोएं आती हैं। दूसरी तरफ जब दौरों पे निकले होते हैं तो वैसे हाथ हिला रहे होते हैं जैसे कि किसी वो पिकनिक पे आए हुए हैं। मतलब ये है कि ये कैसा गम है कौम का, जिस गम में जो है इनकी ये तो, और हमारी इतलात के मुताबिक तो इस वक्त सारी तवज्जो इस पे है कि इस फ्लड की नतीजे में जो इमदाद आएगी या इमदाद की जो जरूरत होगी, और इस फ्लड के नतीजे में जिस इलाके से ये फ्लड गुजर जाएगा वहाँ किस तरह जो है वहाँ पे मौजूद तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो बने ही नहीं हुए उनको बना के खुद ब खुद गायब कर दिया जाएगा। मतलब ये तो बस क्या इस पे कहे, दुख ही होता है इंसान को, और उस दुख का इज़हार तो हम कर सकते हैं। ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो पिछले दिनों एक अहम मीटिंग भी हुई मरी में, तो उसके हवाले से जब उनसे सवाल हुआ तो वो ये कह रहे हैं कि तसलसल जो है वो उस का फ़ैसला हुआ है कि तसलसल कायम रहेगा। उनका मतलब डेफिनेटली यही है कि ये जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, जो हुकूमत है, ये कंटिन्यूसली जो है वो आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो अंदर सियासत के अंदर कोई हलचल मुमकिन तौर पर हो सकती है। तो इस बयान को आप जो है वो कैसे देखेंगे? इसी के साथ ही नती कर लें, बल्कि आप उस पर कह चुके हैं, बल्कि अली अमीन भी कह चुके हैं कि उनकी ज़ाती राय है, लेकिन अली अमीन हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल में उन्होंने ऐसी कोई ज़ाती राय नहीं दी। तो इस टाइम पे स्पेशल मीडिया को बुला के दोपहर को भी, शाम को भी, सुबह भी 2-3 नशिस्तों में बुला के उनको कहना कि सदारती निज़ाम भी है, सूबे भी हैं, कालाबाग डैम भी है, ठीक है अपनी राय है, लेकिन आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि अली अमीन गंडापुर बदले बदले से नज़र आ रहे हैं? देखिए, अली अमीन गंडापुर जो है यहाँ इस्लामाबाद वो तशरीफ लाए हुए थे, उन्होंने मीडिया वालों को बुलाया, बारिश हो गई, फिर अगले दिन का प्रोग्राम रख लिया, और उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी अपनी एक मौक़िफ़ जो है बड़े भरपूर तरीके पे रखा। और कोई भी ऐसी देखें, जहाँ तक सूबों का ताल्लुक है, मैं आपको पता है कि मैं 2008 से मैंने ही सूबों का ये सारा डिमांड शुरू की। मेरा ही ये इनिशिएटिव था कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने से इस मुल्क की जो गवर्नेंस है वो इम्प्रूव होगी। मैं ही वो गुनाहगार हूँ जिसने 18वीं तरमीम के अगेंस्ट जो है वोट दिया, अकेला वोट दिया 18वीं तरमीम के खिलाफ, और उस पर डटा रहा कि भाई इसमें तो आवाम तक पहुँचाने का कोई जरिया ही नहीं। ये तरमीम जो है ये पैसे तो मरकज से सारे ले जाएगी, लेकिन आवाम तक पहुंचाने के लिए कोई निज़ाम नहीं रखा गया। इसी तरह से बल्दियाती के आज तक आप देख लें कि कोई निज़ाम नहीं। अब ये है कि जो कोई भी, मैं समझता हूँ कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर हो और वो अपनी सीट पे बैठा हुआ हो और उसकी आंखें भी हों
تو وہ بھی یہ تینوں باتیں کرے گا کہ یار صوبے اور بننے چاہیے تاکہ گورننس ٹھیک ہو. وہ NFC ایوارڈ کے اوپر بات کرے گا, وہ بلدیاتی نظام کی ریفرنس سے بات کرے گا, اور نظام کے اوپر پھر یہ جو دوسرے باتیں ہیں پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ, اور وہ مطلب جب آپ کوئی نظام ڈلیور نہ کر رہا ہو تو پھر نظام کو بدلنے کی بات تو ہوتی ہے. تو گاڑی چل ہی نہ رہی ہو, صرف پیٹرول کھا رہی ہو تو, اور سفر بھی طے نہ ہو رہا ہو, تو پھر اس میں سواریاں کیا کہیں گی, یار گڈی بدلو. تو مطلب یہ ہے کہ اس وہ رانا ثناء اللہ کا جو بیان ہے اس کو بھی تھوڑا سا اس پہ بھی بات دیکھیں. رانا صاحب کا جو بیان ہے وہ تو کہیں گے کہ ساری مطلب پوری صدی کا تسلسل مجھے دے دو. ہاں جی, حکومت کہے گی جی کہ تا حیات تسلسل ہمیں دے دو, تو اللہ ان کا تسلسل انہیں جتنا دے گا اتنا ہی انہیں ملے گا نا. اور اگر انہوں نے تسلسل کو یقینی بنانا ہے تو وہ تسلسل کے ساتھ عوام کے لیے ڈیلیوری کو یقینی بنائیں. درانی صاحب, تحریک انصاف کے بعد جماعت اسلامی نے بھی بائیکٹ کر دیا ہے ضمنی انتخابات کا. اب ضمنی انتخابات کی آپ کیا اپوزیشن دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا, سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی آئینی شک کی جا رہی ہے, جس طرح ہو سکتا ہے 27 میں آئینی ترمیم لائی جائے اور اس میں کوئی آئینی شک کر دی جائے, صوبوں کے حوالے سے ایسی آئینی شک کر دی جائے, جو میرے پاس اطلاع ہے یا جو کہا بھی جا رہا ہے, جو سنا بھی جا رہا ہے کہ اس میں شاید پھر صوبوں سے قرارداد نہ ہی منظور ہو اور کسی اور بنیاد پر جو ہے وہ صوبے تشکیل دے دیے جائیں. تو اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی سیاسی یا صوبائی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان پھڈے بازی, جس طرح سندھ کسی صورت میں نہیں چاہتا, جس طرح پنجاب کے اندر شاید ایک پارٹی مجبوری میں یہ تو برداشت کر لے لیکن ویسے نہ چاہتی ہو, تو کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی ایسی شک آپ آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک صوبے بننے کا تعلق ہے اس کا طریقہ کار آئین میں موجود ہے, اور اسی طریقہ کار کے تحت ہم 2 صوبے بنوانے کی متفقہ قرارداد میں نے خود کروائی ہے پنجاب میں, اور وہ جو ہے 2012 میں جو ہے 9 مئی کو دونوں بہاولپور صوبے کی بحالی اور جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کی, اس کو انہی 2 پارٹیوں نے خود ہی متفقہ طور پہ پاس کرنے کے بعد خود ہی وائلیٹ کیا. اس لحاظ سے اگر یہ کہا جائے تو اس وقت پنجاب کے اندر 2 نئے صوبے بننا تو مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بنائے. اسی طرح KPK کے اندر ہزارہ صوبہ ہے, اسی طرح KPK کے اندر فاٹا کا صوبہ ہے. یہ تو ایک وقت کی کھلی ہوئی کتابیں ہیں, اور اگر اس کو بنانے کے لیے صوبائی اسمبلیوں میں کوئی بھی ریزولوشن آئے گا, پنجاب اسمبلی میں کوئی بھی ریزولوشن آئے گا, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کی مخالفت کرے گا سوائے وہ خاندان جو خود اقتدار میں بیٹھا ہو, جو کہ مطلب حکومت کے جو مطلب جھولے کر رہا ہو وہ شاید نہ لے, لیکن باقی تو سارے کے سارے جو ہے وہ اس کے حق میں ہوں گے, کیونکہ یہ سسٹم ڈیلیور ہی نہیں کر رہا. اسی طرح جو اور صوبے ہیں, سندھ کے اندر ایک ایکسیپشنل کیس ہے, لیکن سندھ کے اندر بھی جو خیرپور تو صوبہ تھا پاکستان بننے کے بعد, وہ تو جب 1 یونٹ بنا تھا اس کو ختم کیا گیا. اس طرح سے اس کی ان تمام جو علاقوں کے اندر چھوٹے صوبوں کا قیام جو ہے وہ ایک تاریخی حقیقت ہے, اور آج کی ضرورت ہے, اور دنیا کا طریقہ ہے, اور گورننس کو بہتر کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور وہ آپ نے روکا اس لیے ہوا ہے کہ آپ کو بڑا صوبہ چاہیے. آپ کو 70% رانا صاحب بجٹ جو ہے وہ آپ لاہور میں لگا رہے ہیں پنجاب کا, باقی صوبے کا کیا ہوگا؟ اور آپ مطلب 10% آبادی کے اوپر جو ہے 70% بجٹ لگا رہے ہیں. اسی طرح کراچی میں بھی یہی حال ہے, اور اس میں بھی یہی حال ہے, KPK میں بھی یہی حال ہے. لیکن درانی صاحب, نون لیگ اس پہ یہ موقف رکھتی ہے کہ اگر مفروضہ یہ ہے, اگر ہماری ازمپشن یہ ہے کہ بڑے یونٹس جو ہیں وہ بہتر نہیں چل سکتے ہیں, تو سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ جو ہے وہ سب سے بہتر چل رہا ہے, تو یہ ازمپشن تو یہاں پہ غلط ہو جاتی ہے. نون لیگ یہ بات کرتی ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ جائیں نا آپ جا کے کسی عوام سے پوچھیں, آج کے جو فلڈ کے اندر ڈوبے ہوئے عوام ہے, کسی دکھ بھرے کی داستان تو چلا کے دکھائیں آپ ٹی وی پہ, میں آپ کو دیکھوں.
مطلب آپ نے ایک سفوکیٹ کر کے آپ لوگوں کی مطلب گردن کے اندر پٹھا ڈال کے جو ہے آپ انہیں کہتے ہیں کہ جی یہ بڑے خوشحال ہیں. مطلب کون سا انڈیکیٹر ہے آپ مجھے بتائیں؟ 44 خط غربت سے نیچے رہنے والوں کی تعداد کتنی ہے راجن پور میں، کتنی ہے ان کی بہاول نگر میں، کتنی ہے بہاولپور میں، اور کتنی ہے مطلب پورے صوبے کے اندر آپ جا کے دیکھیں کون سی خوشی کی بات کر رہے ہیں. گندم کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، فصلوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، چینی کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، کس چیز کا مطلب سی سی ٹی سے لوگوں کو مروا دینا جو ہے، کیا یہ گڈ گورننس ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو مطلب کسٹوڈیل کلنگز ہیں یہ تو گورننس کا نام نہیں ہے. اور گورننس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ تو اس سے تو گورننس امپروو نہیں ہو جاتی. آپ تیار ہو کہ اگر مطلب حکومت چلانے کے لیے نکل جائیں تو کیا اس سے گورننس بہتر ہو جاتی ہے؟ درانی صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی ایک رپورٹ آئی، میڈیکل رپورٹ، اس میں کچھ پیچیدگی ان کی کان کی جو بیماری ہے اس کی پیچیدگی ظاہر ہوتی ہے جو پمس کے میڈیکل بورڈ نے نشاندہی کی. اس تناظر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ عمران خان صاحب کی میڈیکل جو ہے وہ بنیادوں پر یا طبی بنیادوں پر کوئی بیل کا معاملہ، ان کی بنی گالہ منتقلی یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے؟ آج شاہریز خان جو ہے ان کو پچھلے دنوں گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی کے کیس میں 27 ماہ کے بعد، آج ان کی ضمانت بھی ہو گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ کان کے درد سے تو نہیں ہو سکتی، البتہ عدالتوں سے ہو سکتی ہے اور بہت پہلے ہو سکتی تھی. اسی طریقے سے جو ہے جو بھی ضمانتیں ہیں اور جو بھی قانونی کارروائی ہے اس کے ذریعے جو ہے ہر ایشو کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں اور ہونا چاہیے. جہاں تک سوال ہے جیل کے اندر رکھنے کا، وہ حکومت نے تو عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، لیکن عمران خان نے اپنے آپ کو خود بھی جیل میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ کسی کان کے راستے یا کسی ناک کے راستے یا کسی مطلب سوراخ کے راستے جیل سے نہیں نکلنا چاہتا. وہ جیل سے نکلے گا تو قانون کے ذریعے نکلنا چاہتا ہے اور قانون کے ذریعے ہی نکلیں گے. تو لہٰذا اس جیل کے اندر رکھنے میں جو اصل کردار ہے وہ ایک طرف تو عمران خان کا اپنا ہے کہ وہ کسی چور دروازے سے جیل سے نہیں نکلنا چاہتا. ماضی میں تو ہزاروں حکمران چور دروازے 26ویں ترمیم کے بعد نکل پائیں گے ویسے؟ دیکھیں اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی تو روکا ہوا ہے اس نے. میں نے تو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے رانا صاحب گواہ ہیں، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ عدالتی نظام کے سامنے جو اس وقت تک عدالتی نظام بن چکا ہوا تھا یہ ریت کی دیوار بن جائے گا پورا الیکشن کا نظام. لیکن وہ اس کو روکنے کے لیے پھر 26ویں آئینی ترمیم روکنے کے لیے 26ویں ترمیم آئی تھی. بہت شکریہ درانی صاحب، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. رانا صاحب، ہم جس حوالے سے سیلاب کی بات کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، آج جو الرٹ جاری کیا گیا نا، چلیں تباہی ہوئی اس حوالے سے ہم نے گورنمنٹس کے جو ہیں چیزیں دیکھ لیں کہ جو اقدامات تھے. ہیلتھ الرٹ سر جاری کر دیا گیا ہے کہ جن جن علاقوں میں سیلاب آیا اب وہاں پر بیماریاں جو ہیں وہ آئیں گی اور وبائیں پھوٹنے کا بہت زیادہ خدشہ پیدا ہو گیا. آپ کو پتہ ہے مچھر کی وجہ سے ڈینگی کے جو معاملات ہو جاتے ہیں، ملیریا کے جو معاملات ہو جاتے ہیں دیگر. اب اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی ہیلتھ کے حوالے سے کام ابھی شروع کر دیا ہو؟ دیکھیں ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی تک کسی ایک جگہ مجھے دکھا دیں کیا ڈینگی سر جو ہے سپرے وہ ہوا؟ نہیں. کیا کوئی الرٹ تو جاری کر دیا گیا؟ کیا کوئی اسپیشل وارڈز بنائے گئے؟ تو جواب آئے گا نہیں. اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں. دیکھیں ڈینگی پیدا ہوگا پانی سے، ڈینگی پیدا ہوگا جہاں پہ بہت زیادہ سبزہ ہے، نیچرلی طور پہ وہاں پہ پانی ہوگا. اب موسم بھی ایسا بن چکا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، پانی بھی کھڑا ہوتا ہے، اور اس موسم میں جب نہ سردی ہو نہ گرمی ہو، درمیانہ موسم ہو، اس موسم میں ڈینگی جو ہے وہ پرورش کرتا ہے. اب ڈینگی کی وبا اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، زکام، گلا خراب ہونا، آنکھوں کا خراب ہونا، چکن گونیا، یہ ساری چیزیں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں. میں نے جس طرح کہا تھا کہ شاید سیلاب سے تو ہم نکل آئیں، لیکن سیلاب کے بعد جو آنا ہے نا، بیماریوں کے سیلاب، مہنگائی کا سیلاب، اس کے بعد آباد کاری کا سیلاب، کہ کس کو کس جگہ آباد کرنا ہے. یہ میں آپ کو بالکل درانی صاحب نے اچھی بات کی ہے. ابھی کئی سڑکوں کا بنجن ہے کہ جناب یہ سڑک تو بنی ہوئی تھی، یا جو سڑک بن رہی تھی وہ بن گئی، اس کی ساری چیزیں ہو گئیں. یہ عام کوئی ایسا 13.5 لاکھ ایکڑ فصلیں ہیں جو تباہ ہو گئی ہیں. بھائی کس کو پرواہ ہے؟ 13 لاکھ. چلے مجھے بتائیں کس کو پرواہ ہے؟
مجھے پرواہ بتا دینا کس کو ہے، ہمیں ہے جنہوں نے چیزیں خریدنی ہم ہے۔ لوگوں نے، اس قوم نے کرنا ہے بھائی۔ یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا، میں مزہ تب آتا، میں تب حکمرانوں کو مانتا، میں سلوٹ کرتا ان کو کہ ہر جس وزیر کی ڈیوٹی لگی ہے وہ ان کیمپوں میں رات گزارتا جن کیمپوں میں آپ نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے، تاکہ وہاں کی انتظامیہ کو پتا ہوتا کہ جناب ہم نے وزیر صاحب کے جانے کے بعد چیزیں غائب نہیں کر دینی، ہم نے خالی دے کے نہیں رکھنی، ہم نے یہاں پر چارہ جو ہے وہ دکھانے کے لیے نہیں رکھنا، ہم نے یہاں پہ سب کچھ ٹھیک کرنا ہے، تاکہ آپ کو بھی تکلیف محسوس ہوتی کہ واقعی یار رات کس طرح کٹتی ہے یہاں پہ، کس طرح ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں، آپ خیمے دیکھیں، وہ خیمے لگے ہوئے ہیں، بارش آتی ہے، آپ الرٹ بھی جاری کر رہے ہیں کہ بارشیں ہونے لگی ہیں، آپ الرٹ بھی جاری کر رہے ہیں کہ بیماریاں پیدا ہوں گی، آپ الرٹ بھی جاری کر رہے ہیں کہ سیلاب آنے والا ہے، آپ الرٹ بھی جاری کر رہے ہیں کہ فلاں چیزیں ہونے والی، یار جو سارا کچھ ہونے والا ہے تو پھر اس کے بعد کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو پھر ہماری حکومت کہاں ہے، چاہے وہ کسی بھی صوبے کی ہو، وہ کہاں ہے، وہ کہاں جا کے بالکل یہ پیشگی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب ہیلتھ الرٹس جاری کیے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے اقدامات بھی گورنمنٹس کو اٹھانے چاہیے۔ ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا کوئی مشاورت نہیں ہوئی، کوئی پارلیمانی کمیٹی نے کوئی بات کی ہے، نہیں کی، اس حوالے سے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک دن انتظار بھی کیا، بارش ہوگی، صحافیوں سے بات کرنی تھی، انہوں نے پھر انتظار کر کے اگلے روز بات کی، لیکن پارٹی کیوں اس کو اون نہیں کر رہی ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر شاہد مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بیرسٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ بیرسٹر صاحب پہلے یہ بتا دیجئے گا کہ پارٹی پالیسی نہیں ہے تو علی امین گنڈاپور صاحب سب سے اہم پوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی شخص کے پاس، وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس ہے، اور وہ جو پارٹی فیصلہ نہیں کر رہی وہ باتیں کر رہے ہیں اور اپنی رائے کر کے کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ گزارش یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے، لیکن وہ اپنی ذاتی رائے رکھ سکتے ہیں، ہر آدمی رکھتا ہے، اور اس ذاتی رائے کے حوالے سے کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، بلکہ آپ نے شاید ان کو اگر آپ غور سے سنیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میری یہ رائے ہے کہ یہ معاملات کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، صدارت نظام آنا چاہیے۔ وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی پارٹی پالیسی کے حوالے سے تو بات نہیں کر رہے، اور پارٹی پالیسی کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ وداؤٹ ہیونگ اینی ایمبیگوٹی انہوں نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ یہ دونوں ان کی ذاتی رائے ہیں، اور پارٹی اس حوالے سے بالکل جو بھی لائے عمل دے گی اس کے مطابق بات کی جائے گی۔ اچھا بیرسٹر صاحب، ذاتی رائے ہو سکتی ہے آپ کی، میری، ثاقب کی، تارڑ صاحب کی، درست، وہ ہیں وزیر اعلیٰ، یس، اور جب وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں تو وزیر اعلیٰ کی ذاتی رائے بطور وزیر اعلیٰ نہیں ہوتی۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ جناب میں آپ سے بطور وزیر اعلیٰ نہیں کہہ رہا، بطور علی امین گنڈاپور کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ میری ذاتی رائے ہے، تو وہ ذاتی رائے تو انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ کہا ہے۔ تو کیا آج جنید اکبر صاحب نے بھی اس پہ کہا ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے یہ برباد کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں؟ کیا علی امین گنڈاپور صاحب ایک تو عمران خان صاحب سے نہیں ملتے، باقی سب سے مل لیتے ہیں، اور دوسرا اچانک سے ان کے بیانات میں اتنی تیزی اور ایسی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں جس سے آپ کی جماعت کے اندر جو ہے وہ شدید ترین اس پہ رد عمل آ رہا ہے؟ دیکھیں رانا صاحب، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یہ پارٹی کے اندر جو بھی بیانیہ ہے، جو بھی نظریہ ہے، یا جو بھی پارٹی موقف ہے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ منسلک ہے۔ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہی پارٹی موقف ہے، وہی پارٹی کا نظریہ ہے، اور وہی پارٹی کا نصب العین ہے۔ باقی اس حوالے سے جس طرح بات رہی، آپ نے پہلے بھی دیکھا، اگر کوئی عمران خان کے نظریے سے یا عمران خان کی پالیسی سے کوئی اختلاف کرے گا تو آپ نے پہلے بھی بہت سارے لوگ دیکھے، یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ محمود خان صاحب تھے کے پی کے اندر، آج کہاں گئے؟ پرویز خٹک صاحب تھے، کہاں گئے؟ تو یہ مثالیں تو موجود ہیں نا سر۔ اپنا ٹینیور پورا کر کے گئے ہیں بیرسٹر صاحب، ایسے نہیں گئے، اپنا ٹینیور دونوں پورا کر کے گئے ہیں۔ اور اس وقت جو علی امین صاحب نے کہا، انہوں نے صدارتی نظام پہ کہا کہ خان صاحب بھی، بانی پی ٹی آئی بھی یہی رائے رکھتے ہیں،
تو انہوں نے صدارتی نظام پہ یہ کہا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج صدارتی نظام پہ بھی کہا پارٹی پالیسی نہیں ہے. دیکھیں خان صاحب کے حوالے سے جو آپ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب صدارتی نظام کے حوالے سے ان کی کوئی کوٹ کرتے ہیں آپ، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ان کی طرف سے تو کوئی اس طرح کا بیان آیا نہیں. اور جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں، تو میں نے پھر یہ کہا کہ یہ انہوں نے اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا. پارلیمانی نظام کے بالکل چل رہا ہے اور بالکل ٹھیک. بے شک اس کے اندر بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں، اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اس کے اوپر ہمیں شدید قسم کے جو ہے تحفظات ہیں، لیکن پارٹی پالیسی یہ ہے کہ ہم پارلیمانی نظام کو بیرسٹر صاحب ایک تو یہ سوال لے لیجئے، جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ان کی ذاتی رائے ہے، پارٹی کا کوئی تعلق نہیں، ہم اس حد تک جو ہے وہ تسلیم شدہ ہے. لیکن یہ جو کہنا کہ صدارتی نظام کے وہ حامی ہیں، کیا ہمارے اس آئینی اس ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں صدارتی نظام کی گنجائش ہے؟ اور اگر گنجائش نہیں ہے، اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ کیا غیر آئینی نہیں ہے؟ اور کیا وزیر اعلیٰ، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک غیر آئینی بات جو ہے وہ ذاتی رائے بنا سکتا ہے؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال تھوڑا سا مختلف ہے اس سے. پی ٹی آئی کے جو تقریباً 300 سے زائد پی ٹی آئی کے جو 9 مئی کے کیسز میں ان کو سزائیں ہوئی ہیں، جس میں تقریباً 15 کے قریب پارلیمنٹیرینز بھی ہیں اور باقی کچھ لیڈرشپ بھی ہے. انہوں نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا. ان کی اپیل ٹائم بارڈ ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں اپیلیں ہونی ہیں، تو وہ سرنڈر کیوں نہیں کر رہے اور کیا کریں گے اپیلوں کے لیے؟ اس سوال کا جواب ہی دیجیے گا. دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کی بات ہے، تو جمہوری نظام کے اندر ہم نے پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام دونوں دیکھے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر ہمارے پاس جمہوری نظام بھی ہے لیکن صدارتی نظام ہے. فرانس کے اندر نہیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کا آئین کیا اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ بات کریں؟ دیکھیں آئین پاکستان جو ہے وہ تو اس معاملے کے اوپر جو ہے خاموش ہے نا، مطلب ایسا کوئی رستہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا پارلیمانی نظام نہیں. میرا نہیں خیال اس کے اندر آپ کو میجر امینڈمنٹس لے کر آنی پڑیں گی اگر آپ صدارتی نظام کی طرف جائیں، بلکہ آپ کو پورے آئین کا حلیہ بدلنا پڑے گا. یہ جو بات ہے، یہ بات بنیادی طور پر علی امین گنڈا پور صاحب ایک غیر آئینی بات کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے، دیکھیں غیر آئینی، دیکھیں کسی کی جو ذاتی رائے ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کو وکیل نہیں ہے یا کوئی آئینی ماہر نہیں ہے، نہیں ان کو بتانا چاہیے آئینی ترمیم کر لیں، اس کی تو گنجائش موجود ہے نا. آج کل تو وکیلوں سے بھری پڑی ہے پی ٹی آئی کے وکلا کو بتانا چاہیے کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ ذاتی رائے بھی آئین کے اندر رکھیں. دیکھیں جس قسم کے حالات پیدا ہوئے نا جی، مطلب جس طرح میں آپ سے یہ بات کروں گا، جو پہلے انہوں نے مطلب جو ان کی رائے صدارتی نظام کے حوالے سے یا کالا باغ ڈیم کے حوالے سے جس قسم کی تباہی ہمارے ملک کے اندر ہوئی اور جس قسم کی تباہی پچھلی حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی، لوگ بیچارے گھروں سے بے گھر ہوئے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایکڑ اراضی تباہ ہوئی. تو جذبات میں آ کر کوئی شخص بات کر سکتا ہے لیکن اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے. اور علی امین گنڈا پور صاحب کی اگر یہ ذاتی رائے ہے تو اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس کو پارٹی پالیسی کا نام نہیں دیا جا سکتا. دوسرے سوال کا جواب دیجیے. دوسرا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹائم بارڈ ہو سکتی ہیں اپیلیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز جس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ آلریڈی کچھ اپنی اپیلز تو کر چکے ہیں ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے، کہ ان کے پاس ابھی رائٹ آف اپیل موجود تھا اگینسٹ دی آرڈر پاس بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور وہ ابھی تک فائنلٹی اٹین نہیں کرنی. اور پشاور ہائی کورٹ نے آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر سٹے بھی دے رکھا ہے. لاہور ہائی کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں جو ان کی کنوکشن کے اگینسٹ اپیل ہے، اس میں سرنڈر کیونکہ کرنا ضروری ہوتا ہے. سرنڈر کریں گے تو اپیل دیکھیں اس کے اندر دو رستے ہوتے ہیں. ایک تو لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت چھٹیاں چل رہی ہیں، جو 7 تک چھٹیاں ہیں، 8 سے دوبارہ ہائی کورٹ جو ہے وہ دوبارہ بیٹھے گی. تو الٹیمیٹلی لا محالہ اور دیر از نو ادر وے ایکسپٹ ٹو فائل این اپیل اگینسٹ دوز آرڈرز وچ ان آور اوپینین وہ کسی طور پہ لیگلی سسٹینیبل آرڈرز نہیں ہیں. جب ان کے ساتھ ہم فائل کریں گے تو دین دیر از اندر پروویژن جس کو 426 کہا جاتا ہے سی آر پی سی کے اندر، جو سسپینشن آف سینٹنس کی بات کرتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں سسپینشن کی سزا کو معطل کر دیا جائے.
इस तरह के हमारे पास प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि जब आप अपील फाइल करते हैं ड्यूरिंग योर ट्रायल, अगर ट्रायल के दरमियान आप बेल के ऊपर थे और बेल स्टेज से आगे आपको कन्विक्शन हुई, तो जब आप अपनी अपील फाइल करते हैं तो आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन देते हैं, तो आपकी अपील के साथ ही सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन को रख लिया जाता है। तो अब ये अहबाब जैसे ही अपनी अपील फाइल करेंगे अलॉन्ग विद एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 426, तो अदालत के पास ये इख्तियार है कि ये इनकी सजा फिल फौर मुअत्तल कर दे, विद सरेंडर करना पड़ेगा अदालत के सामने। फिर अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो इनको जेल भेज दें या वहीं पे इनकी सजा मुअत्तल करके इनको कहें कि आप चले जाएं। जब आपकी अपील फिक्स होगी देन यू नीड टू अपीयर बिफोर दी हाई कोर्ट। तो ये एक रास्ता मौजूद है और यही रास्ता होगा जिसको अपनाया जाएगा, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। तो सारे के सारे पार्लियामेंटेरियंस वो अपनी अपील्स करेंगे, हम कानून की आखिरी अदालत तक जाएंगे, इन ऑर्डर्स की लीगैलिटी को चैलेंज करेंगे और ये ऑर्डर्स कभी भी सस्टेनेबल नहीं रहे क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस हैं। प्रोसिक्यूशन का केस बहुत वीक था, एविडेंस इन केसेस के अंदर मौजूद नहीं है, अगर है तो वो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव है, वीक है। और ये मेरे ख्याल में आपने देखा इमरान खान साहब का तोशा खाना 1 का क्या बना, तोशा खाना 2 का क्या बना, अलकादिर ट्रस्ट को लगाया नहीं जा रहा क्योंकि प्रोसिक्यूशन केस वीक था। आज जो है इमरान खान साहब के भांजे को जमानत मिली, 4 दिन प्रोसिक्यूशन इस बात के ऊपर डिले करता रहा कि जी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो आज जब रिकॉर्ड आया तो आज 3-3:30 बजे जज साहब ने उनको जमानत पर रिहा किया। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे राना अजीम साहब को और साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।